ایک دو دلیل دے دوں پھر آگے بڑھوں. ایک صاحب نے ابھی اپنی بیٹیا کی شادی کی ہے, صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے, زیادہ نہیں کیا ہے, اس لیے میں نے 3 مرتبہ صرف لگا دیا. ابھی ایک صاحب نے اور اپنی بیٹیا کی شادی کی ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہے, اس نے صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ دلہا بابو کو کیش دیے ہیں. صرف پولیس نے اس پر کیس کیا ہے. اب یہ جو نکاح جو مولوی صاحب پڑھائے, میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے, ایسا نکاح کب ملے گا؟ تو جو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, آج 500 روپیہ قاضی صاحب کو دیتے تو پوچھتے ہیں قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے قضیانہ لینا, اور یہ جو 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور 50 لاکھ جو آپ لیے ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں؟ تو ہم نے کہاں لیا, وہ تو اپنی بیٹی کو دیا, اپنے داماد. اللہ توبہ, ہم تو سنتی شادی کرتے ہیں. واہ رے بڑھ کے مولانا مفتی صاحب, سبحان اللہ. قاضی صاحب نے جو نکاح پڑھایا ان کو کتنا ملا؟ میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے, ایک آدھ چانس اگر مل جاتا. صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے. کاش کے لائف میں ایک ٹائم بھی ایسا نکاح پڑھانے کو مل جاتا, کاش. اتنا ہی نہیں, جہاں جہاں رواج ہے دلہا بابو کا جوتا چپل چھوڑانے کا, اس چور کو کتنا ملا ہے؟ کان کھول کے سنیے گا, صرف 11 لاکھ روپیہ ملے ہیں. چور نہ پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ تو اگر پیسے کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیے گا تو ہاتھ پیر ہے وہ خود بخود چلا جائے گا. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت اتری اور کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرا یہ باغ ہے. آپ لوگ مدینہ شریف گئے ہوں گے, کتنے لوگ ابھی تک مدینہ شریف نہیں پہنچے؟ کیوں؟ مولوی صاحب جب بوڑھے ہو جائیں گے, پاپ دھلنے کے لیے چلے جائیں گے, ابھی جوانی ہے تو یہ کام ہے تو وہ کام ہے, تو عمرہ کو سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے, حج کو نہیں رکھ پائیں گے, تو ابھی نہیں جائیں گے, بڑھاپے میں جائیں گے. واہ رے واہ, دوسرے اوپر لاد کے جائیے گا کہ آپ کو عدم ویل چیئر پر گھمایا جائے. نیکی کرنا ہو اور حج اور عمرہ کرنا ہو جوانی میں کیجئے بھائی, اس کو سنبھال کے رکھیے. مدینہ شریف بس وہی, یہ سامنے والا جو باغ ہے نا کھجور کا, یہ میرا ہی ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ, میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, کیونکہ ایک آیت میں نے سن لی کہ اللہ کے راستے میں دو, تو میں نے دے دیا. ہماری اور آپ کی وائف ہوتی تو ہم کو بھی نکال دیتی, چل بھاگ, چلی جائیے بھاگ کے, بہوا سب کے لیے کچھ نہیں کیجیے گا, دوسرے کو دے جائیے. کیسے ہیں آپ؟ اس وقت حالت کیا ہوئی ہوگی؟ پورا باغ میں نے دے دیا. پوچھا, دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ آپ نے جو کہا میں نے سن لیا, یہ جو باغ ہے نا اپنے چچا کے بچوں میں جا کے تقسیم کر دیجیے رشتہ داروں میں. وہ خود کہتے ہیں میں نے چچا کے چچا زاد بھائی سب کو دیکھا اور پورا مال تقسیم کر دیا. تو اس کا مطلب وہ بھوکے مر گئے ہوں گے, اس کے بعد بھوکے مر گئے ہوں گے جیسے ہم اور آپ سینت کر رکھے ہوئے ہیں, بینک میں سود کھا رہے ہیں. ابھی ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب 200 کروڑ روپیہ بینک میں ہے, نومنی میں جن کا نام ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں پتا بھی نہیں. تو اب سرکار پیسہ 200 کروڑ دے تو کس کو دے؟ آگے دماغ میں بات آئے لائے کس کو دے؟ دونوں غائب ہے ہی نہیں, چلے گئے. اور اگر اللہ کے راستے میں دے دیے ہوتے, آپ کو پتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ مدینہ شریف میں ایک بینک میں ابھی بھی کھلا ہوا ہے. 1400 سال ہو گئے. میرے بھائی کچھ کر کے جائیے, خیال رکھیے اپنے والوں کا. اب آخر میں ہم اور آپ پہنچ رہے ہیں اس کی طرف. رشتے ناطے کو بچانے کے لیے میرے بھائیو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں. تو مولوی صاحب ان کے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا پڑے گا بھائی. کھانا پینا ہے کہ نہیں؟ تو کھانا پینا پڑے گا. اب آپ ہی بتائیے. بس آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب ہے. وہ اسلام قبول نہیں کیے, لیکن چچا اور بھتیجے کی رشتہ داری آخری دم تک تھی کہ نہیں تھی؟ چچا کے یہاں جاتے تھے, بھتیجے کے یہاں بھی آتے تھے, ایسی رشتہ داری بنانا. اور اتنا ہی نہیں کہ جب وہ مر گئے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آج اپنے یہاں کیا ہے, مولوی صاحب ایسا ہے تو وہ ایسا ہے, تو وہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہے, تو جانا نہیں جانا. اب یہ سب سے بڑی مثال ہے. پھر بھائیو اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے فکر مند رہنا کہ وہ سیدھے راستے پر رہے ہیں. اس حدیث سے لے لیجیے. آخری بات, ایک آیت اتری
वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 214, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो ये हदीस आखिरी हदीस है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 24। ये 24 कैरेट का सोना भी बड़ा अच्छा होता और 24 का नंबर भी बड़ा अच्छा होता। और भाइयों ने हमें और आपको 24 यानी एकदम 24 नंबर बोल रखा है। कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन नहीं लेने का भाई। कैसे हल करेंगे, मसला हल हो जाता आराम से। आखिरी वक्त आया अबू तालिब का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा, या अम्मी, चचा जान, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कलमा पढ़ लीजिए, क़यामत के दिन बस मैं आपके लिए हुज्जत कायम कर दूंगा। आपने कोई अमल नहीं किया। चचा जान, दो गुरु घंटाल बैठे हुए थे, अब्दुल्ला बिन उमैया और अबू जहल। ये गुरु घंटाल हर जगह घूमते रहते जिनके पेट में दर्द होता। क्यों नंबर चेंज कर लिए, 24 नंबर से हट गए। ये दोनों बैठे हुए थे सीधा। अबू तालिब अपने दीन को छोड़ देंगे क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग मेहनत में लगे हों, ये अलग मेहनत में लगे हुए हैं। आखिर जब रूह निकली उससे पहले कहा, मैं अपने बाबा के दीन पर मरता हूँ, इस्लाम कबूल नहीं किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद भी दुआ करते रहे जब तक रोक न दिया गया। मेरे भाइयों, ऐसे रिश्ते नाते को निभाना ये कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख ले। काश के हम और आप भी ऐसा करते तो बड़ा फायदा। तो आइए रिश्ते नाते को बचा के रखिए। कहीं पर अंधे भी हो जाइए। आजकल होता क्या, हम और आप कान से देख रहे हैं और आंख से सुन रहे हैं, इसलिए रिश्ते नाते सब खत्म। मेरे भाइयों, आंख से देखिए और कान से सुन। कौवा कान लेके भाग रहे कौवे के पीछे, ख्याल रखिए। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन रिश्तेदारों से दिल टूटे हुए उसको तू जोड़ दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर। जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल। जिनके बच्चियों के रिश्ते नहीं आ अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अपनी रहमत से अता कर दे। हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। एक अहम ऐलान समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब तो लोग मुझे जानते भी होंगे, जो भाई न जानते हैं वो यूट्यूब वगैरह के जरिए भी जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 20 सालों से इस दीनी काम में अल्लाह की तौफीक से और आप सब लोगों के हेल्प के साथ लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोजेक्ट पर हम अभी काम कर रहे हैं। बम्बई के अंदर कुरान के तर्जुमे पर, इंडिया की जितनी जिंदा ज़बानें हैं सब पर ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। 25 साल हो गए, 25 साल से नया कुरान का तर्जुमा अब तक नहीं आया है। तो उस सिलसिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग मिलकर मुबरा के अंदर। आप सब भाई आइए देखिए। इमाम साहब आपके आए हुए थे, उन्होंने देखा है। एक प्रोजेक्ट है हमारा मदरसे का, लड़कियों का।